اللہ کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں ان کی ایک اور کیفیت یہ ہے کہ مذبذبین بین ذالک، کہ وہ اس کے درمیان میں تذبذب کی حالت میں رہتے ہیں، ڈاواں ڈول رہتے ہیں، کبھی وہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی وہ ایمان کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی ان کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ یہ مسلمان سچے ہیں، اللہ رب العزت حق ہے، قرآن حق ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت حق ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ایسی ہی دھوکہ ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس بہت سارے لوگوں نے مان لیا اور ہم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ یہ جو ہے یہ کیفیت منافقوں کی کیفیت ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ وہ درمیان میں ہیں، کفر و ایمان کے درمیان میں ہیں، نہ وہ ادھر ہیں اور نہ وہ ادھر ہیں، نہ وہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں اور نہ وہ کافروں کے ساتھ ہیں۔ یہ کیفیت بھی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے اندر سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ مومن بندوں کو کہتے ہیں کہ آپ یقین کامل والے بن جائیں، آپ جس میدان میں کھڑے ہوں آپ کو اپنے رب پر پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ کو گمراہیوں کے سپرد نہیں کرے گا، اور اللہ کریم آپ جہاں پر کھڑے ہیں وہ اللہ کے راستے پر کھڑے ہیں اور مستحکم بنیادوں پر کھڑے ہیں۔ آپ اپنے ایمان پر جتنا جتنا یقین کامل کرتے چلے جائیں گے اتنا اتنا ہی آپ کی نماز، آپ کا سب کچھ درست ہوتا چلے جائے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نماز کے متعلق بہت خوبصورت بات کی ہے، وہ آپ کے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ مومن کی نماز کیسی ہے، مومن کا سجدہ کیسا ہے اور مومن کا یقین کیسا ہے، کہ وہ مذبذبین بین ذالک نہیں ہے، اس کا ایمان پختہ ہے، وہ یقین کامل والا ہونا چاہیے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، شفیق صاحب رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، کہ مومن جو ہے اس کے اندر وہ لہو جو انسان کو عبادت پر سرگرم کر دیتا ہے، وہ لہو جو انسان کے اندر عشق الہی کی طلب پیدا کر دیتا ہے، وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، وہ نہ اب وہ قلب بھی نہیں رہا اور اس کے اندر عشق الہی کی وہ تڑپ اور آرزو بھی نہیں رہی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جوڑنے کی وہ تڑپ اور وہ تمنا، وہ آرزو بھی نہیں رہی، تو پھر کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب عبادتیں، نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یہ سب یعنی نماز بھی باقی ہے، روزہ بھی باقی ہے، قربانی بھی باقی ہے، حج بھی باقی ہے، لیکن اے مومن یہ ساری چیزیں باقی ہیں لیکن تو باقی نہیں ہے۔ اصل میں یہ ساری چیزیں، یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ مجاہدے تجھے بقا دینے کے لیے تھے، تجھے دوام بخشنے کے لیے تھے، اس زمین پر تمہیں ایک قوت کے طور پر مستحکم بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے تھے، لیکن تو نے ظاہری طور پر ان عبادتوں کو تو اپنا لیا، لیکن در حقیقت تیری اپنی ذات ان عبادتوں سے الگ ہو گئی، ان عبادتوں سے جدا ہو گئی، تیری ذات ان عبادتوں کے جو مغز ہے، جو اصل روح ہے، اس کو چھوڑ بیٹھی ہے، تو اس وجہ سے تمہارا یہ سارا کام خراب ہو گیا۔ اب مذبذبین بین ذالک کی خصلتوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ مومن کو دور کرنا چاہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ رب العزت گمراہ کر دے تو وہ ہرگز کوئی ہدایت کا راستہ نہیں پائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو منافقت کرتا ہے،
منافقوں کا طرز زندگی اپناتا ہے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے عبادت کرتا ہے، اور وہ طرز عمل، وہ طرز زندگی اپناتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا طرز زندگی بتایا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ ان کے راستے پر چلتے چلتے وہ ایسا ہو جائے گا کہ اب اللہ تعالیٰ اس کو ایسے گمراہی کے راستے پر چلا دے گا کہ اب اس کے لیے واپسی کا راستہ بند ہو جائے گا، اب وہ واپس نہیں آ سکے گا۔ پھر اللہ کریم ہمیں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر۔ یعنی کہ پھر ہمیں اب اس سے پہلے جو آیات میں جو ذکر ہوا تھا کہ تم کس طرح ان کے ساتھ اگر معاملہ کرنا پڑے تو کس طرح کرو، لیکن یہاں پر اللہ تعالی دوستی، قلب کی دوستی، یعنی ایسی دوستی کہ جب ایک دوست دوسرے دوست کو ملے تو اس کے چہرے پر رونق آ جائے، ایک دوست جب دوسرے دوست کو ملے تو اسے ایسا محسوس ہو جیسے اس کو کوئی گم شدہ خزانہ مل گیا ہے۔ اگر کوئی دوست، ایمان والا دوست کسی دوسرے دوست کو ملے تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے میری طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے مہمان عطا ہوا ہے، اور وہ اس کی خدمت کر کے، اس کو کھلا کے، اس کو پلا کے خوش ہو جائے، تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے دراصل دوستی جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر دوستی ہوتی ہے۔ اگر انسان، ایک مومن بندہ جب دوسرے مومن بندے کو ملتا ہے تو اس کے دل کے اندر تنگی آتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار کدھر سے یہ مصیبت آ گئی ہے، اب اس کو کھانا کھلانا پڑے گا، اب اس کو چائے پلانی پڑے گی، اب اس کی خدمت کرنی پڑے گی، یار پتہ نہیں کدھر سے میں اس کی جان چھڑاؤں۔ یاد رکھیں، یہ ایمان والوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ ایمان والے دوسرے ایمان والوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ان کی خدمت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو آپ دیکھیں کہ بارگاہ رسالت میں جب کوئی شخص حاضری کے لیے تشریف لے آتا تھا تو میرے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کچھ نہ ہوتا اس وقت مہمان کی خدمت کے لیے، تو آپ کسی سے ادھار لے کر کے اس مہمان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ طرز عمل ہے ایمان والوں کا، مہمان کا اکرام کرنا، مہمان سے محبت کرنا، اور وہ مسلمان، وہ مہمان جو ایمان والا ہو، اور وہ مہمان جو آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والا، وہ مہمان جو آپ کا دوست کہلاتا ہو، لوگ جس کو آپ کا دوست سمجھتے ہو، وہ مہمان جب آ جائے تو دلوں کی تنگیوں کو دور کر دینا چاہیے اور اہل ایمان کی روش اپنانی چاہیے، اس کی خدمت میں کمر بستہ ہو جانا چاہیے، اپنے دل کو کھول دینا چاہیے۔ جب انسان یہ طرز عمل اپناتا ہے اور منافقوں کی اس طرز زندگی سے دوری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ مہمان نواز کو اللہ رب العزت کبھی تنگ نہیں ہونے دیتا۔ اگر وقتی طور پر کوئی مہمان نواز شخص تنگ ہو بھی جائے تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانے سے ایسا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کی فراوانیاں اس کے لیے ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں پہ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اگر خدمت کرنی ہے تو مومن کی کرو، اگر پیار کرنا ہے تو مومن کے کرو، اگر عزت دینی ہے تو مومن کو دو، اگر تعلق بنانا ہے تو مومن کے ساتھ بناؤ۔ کافروں کے ساتھ تم ملو دنیا کے معاملات کے اندر تو اس کی پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے کہ
کس طرز عمل کے ساتھ ملو. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوستی کے لیے اگر کہا ہے تو صرف مومن کو دوست بنانے کے لیے کہا ہے. کافر، منافق، گستاخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہ مومن کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ ان تجعلوا للہ بنا دو اللہ تعالیٰ کے لیے علیکم اپنے لیے اپنے اوپر سلطان مبینہ ایک مضبوط حجت، ایک واضح دلیل. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص کسی غیر مومن کو یعنی کافر کو اپنا دوست بناتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تعالی کو اپنے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے ایک دلیل دیتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص کافروں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو بروز حشر سزا دینے کی ایک دلیل ہو جاتی ہے کہ تو نے مومنوں کو چھوڑا، تو نے مسلمانوں کو چھوڑا اور کافروں کے ساتھ یاریاں بنائی، کافروں کے ساتھ تعلقات بنائے، لہذا تمہیں اب ان کے ساتھ ہی اس طرف روانہ کیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک محکم اور مستحکم دلیل ہو جائے گی. لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے دوست بنانے ہیں تو مومنوں کو دوست بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ، کہ کافروں کو دوست بنانے کے ساتھ ہی تمہارے اوپر اللہ کی بارگاہ میں ایک حجت قائم ہو جائے گی اور ایک دلیل قائم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پکا سچا مومن بنائے. وہ خصلتیں جو ایمان والوں کی خصلتیں ہیں، وہ عادات جو ایمان والوں کی عادات ہیں، وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بری خصلتوں سے ہمارا تزکیہ فرمائے. یہی تصوف ہے، یہی روحانیت ہے کہ ہم اپنے من کو، ہم اپنے اندر کو، ہم اپنے باطن کو ان کافروں اور منافقوں کی خصوصیات سے پاک کر لیں. جب ہمارا من ان روشوں سے، ان طریقوں سے، ان عادات سے، ان خصائل سے پاک ہو جائے گا، ہم پھر پکے مومن ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنے انوارات کی بارش فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.